अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस दफा तो वाकई पेट्रोल बम गिर गया है। 26 दिन का ये रिलीफ था, पहली तारीख का भी इंतजार नहीं किया गया और इकट्ठे ही 25 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद इदारों की तबाही का जिम्मेदार कौन है, आज हम चूंकि स्पेसिफिकली बात करेंगे PIA की। आज मिनिस्टर फॉर एविएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कितना डीप रॉट है इस पूरे सिस्टम का, उसकी निशानदेही भी की है। जरा इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में कि जो हमारी दुनिया भर में ये जग हसाई हो रही है, लोगों में जो तशवीश है, ये मतलब इसको कि मंतकी अंजाम तक हमने पहुंचाना भी है, ये इदारे ठीक करने भी हैं, या ऐसे इस पर सियासत होती रहेगी। आखिर में क्या अपोजिशन में कुछ करने का दमखम है? क्योंकि आज टेलीफोन राब्ते किए हैं बिलावल साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी। वो कह रहे हैं कोई अगले हफ्ते APC का कोई बुलाने का इरादा है। सो अपोजिशन इस वक्त करना क्या चाह रही है और क्या पीपल्स पार्टी वाकई अपोजिशन में है भी? ये सवाल भी हमने बड़ा इंपॉर्टेंट है पूछना है। लेकिन आगाज करेंगे जी अभी देर पहले जो खबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख चुके होंगे। ये बड़ी अचानक खबर है जिसके लिए शायद कोई ज़हनी तौर पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है। 8 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, 15 रुपए नहीं, 20 रुपए नहीं, इकट्ठे 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। एक तो सबसे जो यूनिक बात है इसमें यह है। दूसरी यूनिक बात यह है कि इसमें कोई ओगरा की रिकमेंडेशन भी का इंतजार नहीं किया गया। कोई रिकमेंडेशन पेश नहीं की गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी चाहिए। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया। और तीसरी बात यह कि इसके लिए पहली तारीख का भी इंतजार नहीं किया गया। एक रस्मी सी कार्रवाई होती है कि जी पहली तारीख को रिव्यू की जाती हैं कीमतें, उसका भी इंतजार नहीं हुआ। 4 दिन पहले अभी फौरन ये नोटिफिकेशन आया है, 4-5 घंटे के बाद इसका तलाक हो जाएगा। तो इस वक्त अब आप सब लोग जो हैं 25 रुपए महंगा पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं। अभी तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि बहरान हुकूमत ने मैनेज कर लिया है। अब आप सबको एटलीस्ट पेट्रोल मिलेगा। महंगा मिलेगा तो क्या हुआ, पेट्रोल तो मिल रहा है आपको नए पाकिस्तान में। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। इससे अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी का मौकफ हमें यहाँ पर देंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन उससे पहले अरशद शरीफ साहब हमारे साथ इसलिए मौजूद है बिकॉज इस इशू पे एक तो वो गहरी नजर भी रखते हैं, फिर ओवरऑल वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, वो समझते हैं तमाम मामलात की नजाकत को। तो जरा बताइए अरशद साहब, हमें आसान करके बताएं कि एक तो ये कि पहली तारीख का इंतजार क्यों नहीं किया हुकूमत ने, दूसरा 25 जो था रुपए इकट्ठे क्यों बढ़ा दी, तीसरा ये भी जरा हमें बताइए क्या ये इस तारीख का सबसे शॉर्ट रिलीफ है, सबसे कम दिनों तक रहने वाला रिलीफ है? हाँ देखिए मारिया, आपने अपने इंट्रोडक्शन में खुद आवाम को ये बताया कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा, उसकी रिकमेंडेशन का भी इंतजार नहीं किया गया। नॉर्मली होता है कि ओगरा रिकमेंड करती है कि इतनी कीमतें आप बढ़ा दें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, जो ओगरा डिटरमिन करती है एज अ रेगुलेटर। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से पेट्रोलियम के एडवाइजर हैं, उनकी रिकमेंडेशंस पे हुकूमत पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 25 रुपए तक की कीमतें बढ़ा दी गई हैं फी लीटर। अब जो साहब ये सारा काम कर रहे हैं, वजीर आजम की क्या विजन के एन मुताबिक है या नहीं, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब तो जेन्युइनली बिलीव करते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। और उन्होंने जब ये फैसला किया था कि सबसे कम एशिया में कीमतें हो गई हैं तेल की, इसका रिलीफ आवाम को जाना चाहिए, और बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की, कीमतें भी कम कर दी। लेकिन पीछे उनके SAPM, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कर क्या रही थी? 25 तारीख को एक लेटर, जब दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल था और गैस डीजल था, ऑयल प्रोडक्ट्स, उन्होंने कहा कि ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे। दुनिया हेजिंग कर रही थी उस वक्त कि ना सस्ता तरीन पेट्रोल है, हम ये कर लें। काबीना में भी ये मसला आया था कि जी हेजिंग के लिए हम प्रपोजल ले लें, ECC में आया था। ना सिर्फ ये, मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अली जैदी साहब ने यहाँ तक कहा था कि जी हम कुछ यहाँ पे जो ऑयल टैंकर्स हैं वो लाके उसमें ऑयल स्टोर कर लें। वो प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया था। अली मोहम्मद साहब आपके साथ तशरीफ फरमाए, उनसे ये तीनों सवाल आप कर सकती हैं कि काबीना में हेजिंग डिस्कस हुई? नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अली मोहम्मद साहब से आप पूछ लीजिएगा अगर वो डिनाई करना चाहें। साथ आप अली जैदी साहब से पूछें क्या उन्होंने मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने ये प्रपोजल दिया था? नहीं दिया था? दिया था, बिल्कुल दिया था, उसके दस्तावेजात मौजूद हैं। लेकिन कार्रवाई क्या डाली गई? कार्रवाई ये डाली गई 25 और 30 मार्च को ये लेटर्स दिए गए कि जी ऑयल की इंपोर्ट बंद कर दें। वजह उसमें क्या लिखी गई कि जी रिफाइनरीज जो हैं उनके हमने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये बात पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर जब इस पर हमने काम किया तो पता लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के सेक्रेटरी से लेके दीगर अफराद जो है मुख्तलिफ रिफाइनरीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। कहीं वो चेयरमैन हैं, कहीं वो डायरेक्टर हैं,
اور بطور چیئرمین بھی ڈائریکٹر کی سیلری ملتی ہے. تو انہوں نے عوام کا مفاد جو وزیر اعظم ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں کیا, انہوں نے تو ان ریفائنریز کا کیا. لیٹرز اگر آپ پڑھیں تو وہ ریفائنریز کی بات کر رہے ہیں, ریفائنریز اور او ایم سیز دونوں کو بند کر دیا. لیکن فائدہ انٹرسٹ کس کا دیکھا گیا کہ ریفائنریز کا. وجہ کہ آپ کے جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں وہ ان کے بورڈ پہ بیٹھے ہیں یا چیئرمین ہیں اور ان کو تنخواہیں ملتی ہیں ریفائنریز کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو وزیر اعظم کی ویژن کہاں سے سیبوٹاج ہوئی, اندر سے بیٹھ کے ہی اس کو سیبوٹاج کیا گیا. سو ارشد صاحب مافیا تو پھر ہمیں لگ کہ 26 دن یہ ریلیف ملا ہے, 13 دن تو پیٹرول ملا ہی نہیں نا لوگوں کو. اچھا 13 دن کی وہ جو چھوٹی موٹی ریلیف تھی اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ پھر وہ انڈر پریشر آ گئے, بلیک میل ہو گئے, مافیا جیت گئے. بالکل, اب یہ والی تو میرے خیال علی محمد صاحب کو بتانا چاہیے کہ جی وداؤٹ اوگرا ریکمنڈیشن یہ ندیم بابر صاحب کی ریکمنڈیشن پہ کیا, کیونکہ ندیم بابر صاحب واز نیگوشیٹنگ ود دیز آئل مارکیٹنگ کمپنیز, ساتھ شاید شہزاد قاسم صاحب بھی تھے. اب یہ دونوں وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں جن کا کہ ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا, انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں. جب کابینہ میں ان سے ہمارے الیکٹڈ پی ٹی آئی کے لوگ سوال جواب کرتے ہیں تو وہ ایسی ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کرتے ہیں کہ ان سب الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر سے چلی جاتی ہیں, اور وزیر اعظم بھی تعریف کرتے ہیں, واہ 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 کیا ایکسپرٹیز ہے. اور پیچھے سے جو عوام کو چونا لگایا گیا وزیر اعظم کی ویژن کو سیبوٹاج کر کے, اس حوالے سے انکوائریز بھی آرڈر ہوگی, اس کا کیا ہوا, ایف آئی آرز ہو گئی, اس کے بعد آگے کیس کدھر گئے, وہ آپ کو ساری چیزیں پتہ لگیں گی کہ پالیسی ڈیسیجن خود لیے گئے وزارتوں میں بیٹھ کے اور اسکیپ گوٹ او ایم سیز کو بنایا گیا اس حوالے سے جن کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن بھی ہے, انٹرنیشنلی وہ آپریشنز کرتے ہیں. لیکن اگر پالیسی ڈائریکشن آپ نے دی ہے تو ہاؤ کین یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل فار یور اون فالٹی ڈیسیجن, جس وجہ سے اور جس ٹائم پہ دنیا یہ سارا کام کر رہی تھی. لیکن قوم کو آج آپ مبارکباد دیں کہ کم از کم 25 روپے جو بڑھ گیا ہے آج سے پیٹرول, حکومت نے فیصلہ کیا, تو امید یہ کی جائے گی کہ کل سے پیٹرول کا جو بحران تو انہوں نے مینج کر لیا نا, تھوڑا سا تو کریڈٹ دے دے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں, آپ بالکل یہ کریڈٹ حکومت کو دیں گے. 25 روپے قیمت بڑھا کے انہوں نے بحران مینج کر لیا. لیکن وزیر اعظم نے جب عوام کو ریلیف دیا تھا تو وزیر اعظم کے اس ویژن کو اندر سے بیٹھ کے ان لوگوں نے سیبوٹاج کیا. سر وہی والی بحث شروع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ارشد شریف صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. علی محمد خان صاحب آغاز کرتی ہوں. وہی جو بحث فواد چودھری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ, میں اس پوائنٹ پہ بعد میں جاؤں گی. لیکن یہ جو خبریں دی ہیں ارشد صاحب نے کہ یہ جو ہیجنگ تھی اس کو یہ ڈسکس ہوئی, پھر اس کے فیور میں نہیں تھے لوگ. ویسے بطور سینئر پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹیو آپ کو یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے, کچھ ان لاجیکل سی بات لگ رہی ہے کہ اس وقت اچانک 25 روپے بڑھ گئے اور پھر انتظار بھی نہیں کیا, کوئی سمری بھی نہیں تھی, یکا یک تبدیلی ہو گئی. مطلب میں پہلے آپ کے سینٹیمنٹس ایکچولی جاننا چاہتی ہوں, میرے خیال آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا ہماری طرح. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. صرف 15 سیکنڈ میں ایک بات میں پہلے کر لوں کہ آج ہمیں اطلاع ملی, سارا دن تو میں ایوان میں ہی تھا کیونکہ وہ بجٹ کے کٹ موشنز چل رہے ہیں, تو اطلاع ملی کہ جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو اس ماہ میں ہم سے 2-3 بڑے علماء جو ہے رخصت ہوئے, طالب جوہری صاحب, علامہ صاحب اور نعیم صاحب, نعیم صاحب, منور صاحب. اللہ ان کی مغفرت کرے, جی اللہ ان کی مغفرت کرے. اچھا کہ مجھے بھی ابھی اطلاع ملی ہے اور میرے پاس عمر صاحب ان کا ایک انفارمیشن ان کی ہے, گروپ میں شیئر کر رہے ہیں کہ اپ ورڈ ٹرینڈ تھا اس لیے ان کو بڑھانا پڑا. اچھا, لیکن جو پچھلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں شاید ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. ویسے تو آئل پرائسز جو ہیں, آئی ایم ناٹ دا مین آف دس فیلڈ, لیکن وہ تو اوگرا جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. میرے خیال میں اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں, جو پارٹی کا موقف نہیں ہے کیونکہ ابھی پارٹی کا اس پہ آئے گا, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دا ٹائم از ناٹ رائٹ. بجٹ سیشن ابھی ہمارا بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا, تو اس کو ذرا تھوڑا سا اگر کیبنٹ میں تھریڈ بل ڈسکس کر لیا جاتا, کیونکہ ٹیوزڈے کو ویسی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ بہرحال شاید انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کیونکہ عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ اپ ورڈ ٹرینڈ ہے. عمر ایوب صاحب, تو ندیم بابر کیا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر ان سے اوپینین لے لی جائے کیونکہ ڈائریکٹر کی فیلڈ ہے, ہیل بی ان ا بیٹر پوزیشن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ ڈیلیبریشن اگر ہو جاتی کیبنٹ کے سامنے, یا تھوڑا ٹائم کو دیکھ لیا جاتا, کیونکہ ابھی بجٹ بھی پاس ہونا ہے اور اچانک نیوز ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس. اور جو پروسیجر ہے وہ بھی بڑا شیڈی اس لیے ہے بیکاز یوزلی اوگرا کے سے پہلے سمری مانگی جاتی ہے, وہ سجیشن دیتے ہیں. دوسرا ہے کہ یوزلی میں نے اپنے تاریخ میں دیکھا جی کہ آپ پہلی تاریخ سے لے کر اگلی پہلی تاریخ تک جو ہے سٹیبل رکھتے ہیں اور پھر اس کو ریویو کرتے ہیں. تو یہ اچانک یہ بھی I would strongly
ریکمینڈ کہ کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل ایشو تو ہے نہیں, تو the opinion of ندیم بابر اور عمر ایوب صاحب کا بڑا اس پہ اہم ہے کیونکہ they'll be in a better position to explain. لیکن عمر صاحب جو رائے ہے وہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اپ ورڈ ٹرینڈ ہے مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو اس وجہ سے ان کو بڑھانا پڑا. یہ ابھی اچانک کیوں بڑھانا پڑا اس پہ میں کوئی کمنٹ ابھی نہیں کر سکتا. میرے خیال میں ذاتی رائے میں کیبنٹ میٹنگ تک ویٹ کر لیا جاتا تو شاید بہتر تھا, لیکن وہ اپنی فیلڈ بہتر سمجھتے ہیں. مے بی دے آر رائٹ, دے مسٹ بی ہیونگ, ان کے پاس ضرور کوئی جو ہے مناسب جواز ہوگا. چلیے میں محمد زبیر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, زبیر کوئی اپورڈ ٹرینڈ ہے اس وجہ سے اچانک بڑھانا پڑا؟ بیکاز میں نے یہ ایکچولی ٹرینڈ فالو نہیں کیا, تو ابھی یہ چونکہ یہ ٹرم میرے اوپر یہ تھرو کی گئی ہے تو میں نے کہا ذرا آپ ہمیں سمجھا دیں یہ اپورڈ ٹرینڈ کیا چیز ہے اور یہ کیا اس وقت ہے جس کی وجہ سے قیمت بڑھانی پڑی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماریا یہ ڈے لائٹ رابری ہے. اس حکومت کی کنسسٹنسی ہے کہ عوام کو لوٹنے کے حوالے سے کوئی مہینہ نہیں چھوڑتے ہیں. کبھی آٹے کے معاملے میں پیسے لوٹے جاتے ہیں, کبھی ٹماٹر, کبھی چینی, کبھی پیٹرول, اور یہ جو ابھی کیا گیا یہ ڈے لائٹ رابری ہے. اور اس میں میں آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں کہ یہ اٹ ریفلیکٹس کہ حکومت کی جو معیشت کے حوالے سے کتنی خراب سچویشن ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کبھی بھی پہلی تاریخ سے پہلے نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, اور وہ بھی فسکل ایئر ختم ہونے سے 5 دن پہلے. اٹ جسٹ ریفلیکٹس کہ اتنی خراب سچویشن ہے, اتنے قوم سے جھوٹ بولے گئے ہیں, اتنے وعدے کیے گئے ہیں کہ جو ٹیکس ریونیو بتایا گیا تھا 3.9 ٹریلین جو کہ 5.5 ٹریلین سے گرتے گرتے یہاں تک آ گیا تھا, وہ اس دن جس دن بتایا تھا اس دن ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 4-5 دن پہلے کیا ہے نا, یہ ایکسٹرا پیٹرولیم لیوی میں اور سرچارج میں ایکسٹرا پیسے لینے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے کیلکولیشن نہیں کی کہ 10 بلین 15 بلین ایکسٹرا کلیکٹ ہو جائے گا, کتنا کلیکٹ ہو گیا. دیٹ از دا اونلی ریشنل. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر پیر کے دن صبح کو کوئی کورٹ جائے گا یہ کل, تو یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. بیکاز آپ نے نارمل پروسیس ہوتا ہے, چلے جائیں آپ لوگ بطور اپوزیشن, گولڈن چانس اچھا ہے, آپ بچا لیں ڈے لائٹ. بالکل کیسے 20 کروڑ 21 کروڑ عوام کو لوٹنے دیں گے, اور اپنی آپ کی کارکردگی خراب ہے, آپ کے اہداف خراب ہوتے ہیں. آپ نے 15 دن پہلے اپنے یہ کہا کہ 3.9 ٹریلین, ہم نے نہیں کہا تھا. اس سے نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے 55 میں کچھ نہیں ایسے فیصلے ہوئے تھے جس کی سزا آپ ابھی دے رہے ہیں. آپ نے طے کیا کہ اتنا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوئے گا. جب آپ نے دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے ہاتھ مانا تھا, تو سارے رولز کو بائی پاس. لیکن زبیر صاحب ایک بات بتائیے, ٹرینڈ کا پوچھا تھا. جی ٹرینڈ والا بتائیے مجھے. جی اپورڈ ٹرینڈ والا دیکھیں, پیٹرول کی پرائسز ایسے نہیں ہوتی, ایوریج ہوتا ہے, اور اس وقت جو ایوریج چل رہا ہے اس میں ایسی انکریز نہیں آئی ہے. ایک تو وہ اتنے گر چکے تھے کہ اس کو اگر یہ اب یہ سپن ایسے دیں گے, جو پرائم منسٹر کو سمجھایا ہوگا, دیکھیں جی اتنے پرسنٹ انکریز ہو گیا. پرسنٹ انکریز کی بات نہیں ہو رہی, اماؤنٹ کتنا بڑھ گیا ہے. اماؤنٹ اتنا بڑا نہیں ہے, ایوریج پر ہوتا ہے. اور کوشچن یہ ہے کیوں نہیں ہیج کیا گیا تھا جب کم ترین لیول پر پیٹرول پرائسز تھی, کیوں نہیں ہیج کیا گیا تھا؟ اس حد تک کیوں نہیں ہیج کیا گیا تھا جتنا ہم ذخیرہ, اور علی زیدی کا جس طرح ارشد شریف نے بتایا تھا. سو یہ اگر اپنی نااہلی کی سزا اور پارلیمنٹ میں آ کے 2 گھنٹے تقریر کر کے آپ پچھلی حکومتوں کو بلیم کریں اور اپنے ایکشنز کی بات ہی نہیں کرتے ہیں, میرا خیال ہے تباہی مچا دی ہے. ہمیں تو جب تک اس حکومت سے چھٹکارا, یہ آپ لوگ بطور اپوزیشن ریکمینڈ کر دیں, اپنی قیادت کو ریکمینڈ کر دیں, پرسوں عدالت چلے جائیں منڈے کو, اس کو چیلنج کر دیں. یہ ایکٹیو اپوزیشن کرنے کے لیے آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ بھی جانا چاہیے؟ جی کریں گے, بالکل, میں تو سجیشن یہی دوں گا. چلیں جی چودھری منظور صاحب, آپ بھی کیا سجیشن دیں گے کہ اگر کیا یہ عدالتی راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے, ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہر پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے. اور اگر کل سیشن ہے تو اس کے اندر بالکل بجٹ کو ایک کاروائی تھی. اس کا مطلب ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ بجٹ آئے گا. انہوں نے تو بجٹ کا انتظار بھی نہیں کیا کہ بجٹ پاس ہونے دے پھر منی بجٹ آئے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دن کے اندر میرا خیال سب سے بڑا ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا جو کروڈ آئل ہے اس کے اندر تو آج کمی ہوئی ہے, وہ -0.69. سو اپورڈ ٹرینڈ نہیں ہے بقول آپ کے, اپورڈ ٹرینڈ نہیں ہے. ہاں نہیں, کمی آئی ہے. جو ہے وہ پیک باسکٹ اس میں تو 2.57 کی کمی آئی ہے. تو یہ کمی آئی ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کر رہے تھے اس کو
जो उसामा बिन लादेन था, मुझे जहाँ तक पहले याद है जब मिला था, मारा गया था, तो उस वक्त भी 8 दिन बाद मेमो गेट आ गया था, तो अब तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे तो इन्होंने उसको तवज्जो, चूंकि डिस्कशन तो उसामा बिन लादेन पे हो। चले सर, आप तीसरा एंगल लेके आए हैं। पहला एंगल अरशद साहब का था, दूसरा एक हफ्ते के अंदर 3 FIRs इंटरनेशनली इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज कराई। पहले कि पाकिस्तान 23.4% सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क हुआ, जो दुनिया के अंदर देखा गया, और उसको इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। फिर दूसरी हेडलाइन बनी जब इन्होंने मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दे दी फ्लोर ऑफ द हाउस के जाली है लाइसेंस, वो एक और हेडलाइंस बन गई दुनिया के अंदर, और मुझे ये डर है कि शायद एयरलाइंस को रोक ना दिया जाए। तीसरी फिर हेडलाइंस कल आप आज उठाकर देख लें, सारी जगहों पे वही था। अब एक जो अरशद शरीफ साहब ने कहा कि जनाब आप खुद रोक रहे हैं जी, क्यों रोक रहे हैं जब OMCs को और सबको रोक रहे हैं कि आप सस्ता तेल है तो महंगा हुआ है। मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आई। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये जो बहरान था, क्या ये इस बहरान को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, हुकूमत पे प्रेशर डलवाया गया, अपनी शर्तें मनवाई गई? गवर्नमेंट ने पैदा किया ये करके कि आप अपने जो है इंपोर्ट वो कैंसिल करें, जो आपके ऑर्डर्स हैं वो भी कैंसिल करें। उन्होंने OMCs को भी लिखा, उन्होंने जो कंपनीज हैं उनको भी लिखा, और सबको लिखा कि आप बंद करें। अली मोहम्मद खान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। जी मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जो हमारी सपोर्ट टीम की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, हालांकि ये जो अभी प्राइस इंक्रीज है अचानक है, लेकिन जो हमने रिड्यूस प्राइस दी है उसमें जो माफिया उसको कह लें या जो भी कह लें, जिसकी वजह से बहुत कमी आई है, लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ा। लेकिन प्राइस को अगर आप देख लें तो इस पे मैं जरूर कमेंट चाहूंगा अपने ऑनरेबल पैनलिस्ट का। जुबैर भाई ने थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल टच दिया है, मैं समझती हूँ प्योरली टेक्निकल चीज है कि इस वक्त जो हम दे रहे हैं पाकिस्तान में जो पेट्रोल जिस प्राइस पे दे रहे हैं वो हिंदुस्तान में जो है आपका 80 रुपए हिंदुस्तानी रुपए पे बनता है, जो पाकिस्तानी 176 है, वहाँ 80 रुपए का मिल रहा है। हाँ। तो अगर आप कंपेयर करें, लेकिन अली साहब वहाँ मिल रहा है ना, यहाँ तो 13 दिन से मिला नहीं ना। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने अपवर्ड ट्रेंड के हवाले से मैं ये बात कहूंगा कि ये बात अलबत्ता देखने में आई है, जो कि इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है कि जो पिछले चंद हफ्तों में, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जो प्राइस है उसमें तेजी आई है कि वो कोई $20 फी बैरल से, लेकिन सर 25 रुपए यकदम बढ़ाना, ये आपके दिल को लगती है बात कि 25 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिए जाएं? ये बात समझ में आती है आपको? मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ, जितनी भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मेरी तो इसमें रिकमेंडेशन होगी, अगर मेरी राय पूछ ली किसी ने काबीना में या मेरे और दोस्त राय जरूर देंगे इस पे कि इसको ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए था। अचानक जब आप बढ़ाते हैं तो उसमें ज़ाहिर प्राइस हाइक आएगी, उससे प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये कहूंगा कि चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उन्होंने ये बात की है कि इसको अपवर्ड ट्रेंड आया है मार्केट में, तो उस वजह से बढ़ाना पड़ा, लेकिन अचानक इतना ज्यादा बढ़ा है उससे ज्यादा अच्छी बात है वो आपको बता रहे हैं अपवर्ड ट्रेंड है। अली मोहम्मद खान साहब, आई होप कि इसके बाद अब जो बाकी लोग हैं, जैसे आप लोग सब रिसर्च करके खुद भी जरा देख लेंगे ताकि उनको कन्फ्रंट कर सके एटलीस्ट काबीना के इजलास के अंदर। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, PIA की बात करेंगे जी कि जो इदारों की वजह से जग घसाई हो रही है, ये कलेक्टिव फेलियर किसका है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो ये ताज़ा तरीन स्कैंडल है, जिसमें पायलट्स की डिग्रीज मशकूक होने का, उनकी कैपेबिलिटीज जो है वो नाकाफी होने की बात की जा रही है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट नहीं हो रही, बल्कि इंटरनेशनली भी अब इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि हमें देखना होगा कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या इतना बड़ा जो स्कैंडल है उसका कोई मंतकी अंजाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज गुलाम सरवर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी स्पेसिफिक, टारगेटेड और फोकस थी, और सिर्फ उन्होंने PIA के पायलट्स के हवाले से बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई। 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई, जो अब वेब पे अवेलेबल है, कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाजत नहीं है और ना इजाजत दी जाए। 28 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी, उनके लाइसेंसेस की कैंसिलेशन, उसकी मंजूरी हमें फेडरल कैबिनेट से लेनी होगी। 10 सालों में 7 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील हुए। मेरिट को तबाह बर्बाद करना, मेरिट से हट के लोगों की पोस्टिंग करना, ये सब कुछ 2010 से लेके 2018 तक हुआ। हम तो
पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। ये अब सिर्फ लोकली बात तो नहीं हो रही, जाहिर सी बात है एयरलाइन जो है हमारी मुल्क से बाहर भी जाती है, पैसेंजर्स लेकर जाती है। ये बात अब CNN ने भी उठाई और इस पर एक सेगमेंट कर दिया। रिचर्ड क्वेस्ट साहब जो कि वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग बिजनेस एंकर्स है दुनिया भर के, इस पूरे सेगमेंट के हवाले से उनका ये कहना था कि इतना बड़ा स्कैंडल शायद एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ना हो। क्या कहा सुनिए। Pakistani Aviation Authority in the last 24 hours about a third of pilots not actually being qualified to be flying planes. This is the most extraordinary story in aviation. Country is admitting that there are dubious जी अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में इसलिए ले जाना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, PIA के अंदर जो भर्तियों के बारे में सवाल उठाए जाते रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे। 2012 का एक ये न्यूज आइटम मेरी नजर से गुजरा जिसमें PIA हायरिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट बैन, और उसमें कहा जा रहा है कि जो रिटन रिप्लाई उस वक्त के मिनिस्टर फॉर डिफेंस सैयद नवीद कमर साहब ने दिया था, वो कह रहे हैं कि जी 753 ऑफिसर्स और 1837 ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड इन द क्राइसिस रिडन एंटिटी, जबकि उस वक्त के ये पाबंदी थी कि आप नहीं हायर कर सकते क्योंकि एक तो उसमें बहुत सारे नुकसानात की बात थी, बैन लगा हुआ था जी रिक्रूटमेंट का, लेकिन उस वक्त भी ये हायरिंग्स मुसलसल होती रही। ये जो तमाम बातें हैं इसके बारे में हुकूमत ने जो हमें बताया, वो कह रहे हैं कि जी ये 2008 से लेकर 2012 के दरमियान 13 के दरमियान बहुत सारी हायरिंग्स हुई हैं। इसके अलावा जो सेनेट की बॉडी में जो PIA के हवाले से जो कहा गया कि सैकिंग एम्प्लॉयज विद फेक डिग्रीज, ये भी कहा गया कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी फेक डिग्रीज हैं उनको निकाल देना चाहिए। तो उस हवाले से ये खबर क्या कहती है? सेनेटर्स इस पे तनकीद कर रहे थे, और ये कौन कौन से सेनेटर्स थे जी मैं आपको नाम बता दूं। ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है जिसमें सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि स्टाफ को उनकी सर्विस से बरतरफ करना एक सख्त कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री के हामिल अफराद की बरतरफी को हुक्म नहीं दिया, बल्कि अदालत ने हिदायत की थी कि कानून के मुताबिक तरीकाकार पर अमल दरामद करें। तो उस वक्त ये इस पर काफी नाराजगी का इजहार किया गया था और तनकीद की गई थी। ये बात हो रही है 13 फरवरी 2019 की। ये हम आपको बता रहे हैं कि PMLN गवर्नमेंट हायर्ड 1000 वर्कर्स इन ओवर स्टाफ PIA। अगेन ये 12 जनवरी 2016 की खबर है, शहबाज राना साहब की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी हुई है कि उस वक्त जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पंजाबी में नक को नक आया हुआ इदारा है, लेकिन उसके अंदर 1000 लोग जबरदस्ती ठूसे गए हैं, ओवर स्टाफ किया गया PIA को। तो जब आप ये करेंगे तो उसके नताइज ऐसे आएंगे। हुकूमत ने ये बात कहकर गलत किया या ये बात को जिस तरह से कहा वो गलत किया, लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि ये देयर वाज अ रॉट एक मसला था जो कि आइडेंटिफाई होना जरूरी था। इसको आइडेंटिफाई किया गया है और इसको आगे लेकर जाना है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ से आगाज करूंगी। इस पे मेरी पोजीशन ये है कि भी ठीक, कुछ लोग कहते हैं हमें बात नहीं करनी चाहिए थी, देखिए ना इतनी बेइज्जती होगी दुनिया भर में, कई बार बेइज्जती हो, लेकिन जाने बचें। अगर अभी हम इस पे बात करेंगे, इस पे एक्शंस लेंगे, हम आइंदा जाने बचाएंगे, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हम कहेंगे देखिए दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से कहा गया है इसके ऊपर एतराज है कि पहले आप अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करें, उसके बाद आप लोग तय करें। आपने पहले ऑफ द कफ एक कमेंट दे दिया, वो इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया, उसके बाद आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपर बात करनी पड़ी। ये हैंडलिंग के ऊपर जो है ना ये लोगों का इस पे तनकीद है आप पे। नहीं देखिए, ये पहले कौन सी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है? ये जो लोग अब इस पे बातें कर रहे हैं, दोनों हमारे पैनलिस्ट भी बैठे हैं, लेकिन आपने मुशाहिदुल्लाह साहब की भी बात की है जी, तो ये कोई उनसे पूछे, ये कोई आपका मतलब है कि पाकिस्तान के इदारों से कोई दुश्मनी, कोई आप जो है PIA का नाम आपको अच्छा नहीं लगता था, या पाकिस्तान स्टील से आपकी कोई खुदा वास्ते का बैर था, या पाकिस्तान रेलवे ने आपका कोई बिगाड़ा था कुछ के उधर पटरियां सारी बेचती जनाब स्टील में जो है पूरा आधा पाकिस्तान आपने भर्ती कर दिया, उधर PIA में जो आपको अपना पॉलिटिकल वर्कर लगा जिसको कहीं और नहीं खपा सके उधर उसको भेज दिया। देखें, ओवर स्टाफिंग एंड पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स आर वन बिग बैड एस्पेक्ट, एक बुरा एस्पेक्ट है, लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म क्या है? देखें, गुलाम सरवर खान इज अ नो नॉनसेंस मैन, आई नो हिम, कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, कैबिनेट में वजीर आजम साहब को भी बात कर देते हैं वो, और हमेशा उस आदमी ने अपोजिशन की सियासत की है। पंजाब में PMLN के खिलाफ पिछले 30-35 साल से वो सियासत कर रहे हैं, उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं करना जितना मैं उनको जानता हूँ। वो आए, उन्हें कमिट किया था कि बेवाक़ हुआ कि मैं कौमी असेंबली में और सेनेट के फ्लोर पे आके रिपोर्ट करूंगा। अच्छा। जिस दिन की कमिटमेंट थी, पार्लिमानी उमूर का वजीर हूँ, मैं उधर ही होता हूँ, तो सारा नजरों से गुजरता है। उसी दिन वो आए, उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट मेरी तैयार है, कल परसों मैं पेश कर दूंगा। वो परसों आ गए, उन रिपोर्ट
اور اپنا سینٹ میں بھی اس بات کا جو ہے ادھر آیا گیا. تو انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب عالی اور سٹافنگ یا پولیٹیکل ریکروٹمنٹس تو ایک غلط کام ہے جس میں آپ نے اس کا بٹا بٹھایا, لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو آپ کے پائلٹس تھے جو فیک ڈگریز پہ آئے, جو سسٹم کو بائی پاس کر کے ان کو لائسنس دیے گئے, اب اس میں 2 آپشنز تھے ان کے پاس یا ہمارے پاس. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, کٹنگ مائی اپنا آرگومنٹ شارٹ, کہ آپ نے یہ بتایا کہ آف دا کف انہوں نے نام نہیں, نو وے, آف دا کف انہوں نے نام دیے, انکوائری پراپر ہوئی ہے, وہ وہاں پریزنٹ ہے, اور کمپلیٹ انکوائری جو پورے ڈاٹا کے ذریعے بہت وقت لگتا ہے, وہ سال بعد وہ کہہ رہے ہیں میں وہ بھی آ کے رکھوں گا, لیکن یہ پراپر انکوائری ہوئی ہے. اس میں 2 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ we could have just pushed it under the carpet and could have, we could have just hushed up. خاموش ہو جاتے اس پہ اور اندر ہی کچھ کرتے. آپ ہی ہمارے دوست اپوزیشن کے یا آپ میڈیا والے, انہوں نے تو نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کے دور میں سارا ہوا ہے, آپ نے ان پہ کوسچن کرنا تھا. اگر آپ کے نالج میں فرض کریں just for the sake of the argument یہ انکوائری ہو جاتی اور غلام سرور خان صاحب ان کے نام نہ لیتے یا ان چیزوں پہ وہ بولتے نہ, کہ دنیا میں بدنامی ہوتی ہے اور وہ انکوائری لیک ہو جاتی ہے, کر دی جاتی ہے, آپ ہمارے گریبان نہ پکڑتے کہ آپ نے یہ چیز کیوں نہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ جانے کی ہے. نہیں, میں نے تو اس پہ آپ کو اپنی پوزیشن بتا دی نا. مجھے تو ہے کہ بھئی آپ اس مسئلے کو سالو کریں بجائے اس کے کہ آپ صرف اپنے امیج مینج کرتے پھریں. چودھری منظور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. چودھری منظور صاحب, بالکل جی, ایز اے پیسنجر مجھے بڑی پریشانی ہے کہ بھائی ٹریول کرنا ہے تو یہ تو پرسنلی بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے نا یہ چیز. چودھری منظور صاحب آپ کی طرف میں اس لیے آؤں گی سر کیونکہ ڈائریکٹلی اس میں آپ کی حکومت کے بارے میں بات کی ہے اور پلس کچھ میں نے آپ کو اخباری خبریں بھی بتائی ہیں. مجھے پتا پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی نوکریاں تو دی ہیں, اس میں کیا حرج ہے, نوکریاں دیں, لیکن دیکھیں کیپیبلٹی وہاں پر ہے اس آدمی کی, اس شخص کی کہ جس کو ہم نوکری دے رہے ہیں. دوسرا ہے کہ کیا وہاں پہ لیجیٹیمیٹ جگہ ہے کہ ہم اوور سٹافنگ تو نہیں کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں بظاہر نظر انداز ہوئی ہیں جو ابھی رپورٹ آئی ہے انکوائری کی اس کے بعد. ماریا مجھے افسوس ہے آج آپ نے بھی جس طرح سے اس کوشچن کو پٹ کیا ہے اس پہ بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پائلٹ شہید ہوا ہے اس کی ڈگری جعلی تھی اس وجہ سے. سر میں نے کہیں بات نہیں کہی, میں نے بالکل یہ بات نہیں کی. مطلب یہی ہے, مطلب منسٹر صاحب کا بھی یہی تھا. نہیں سر میرا مطلب یہ نہیں تھا, اور آپ مجھے چونکہ جانتے ہیں چودھری منظور صاحب, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تو مجھے افسوس ہوا ہے سر کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں. سر میں اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی, میں یہ ان فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں جو آج منسٹر صاحب نے سامنے رکھے ہیں, اس کے حوالے سے مجھے فیکچولی صرف بتا دیں. تھینک یو. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو حویلیاں پہ جہاز گرا تھا اس پائلٹ کی بھی ڈگری جعلی تھی. یہ جہاز اس لیے پاکستان میں گرتے ہیں کہ پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, منسٹر صاحب بیچارے سیدھے آدمی ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو یہ پی آئی اے کا بندہ جو سی ای او ارشد ملک ہے وہ جو کچھ پڑھا دیتا ہے, اور اس نے جو رپورٹ بنائی ہے اتنی کنٹراڈکشنز ہیں کہ 3 جگہ پہ لکھا ہے اس نے پہیے کھولے پھر بند کر دیے, 3 جگہ پہ لکھا ہے, رپورٹ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اب صرف اس کو بچانے کے لیے کہ آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ پاکستان سارے کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں, آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاز ٹیکنیکل تھا. مجھے یہ بتائیں جو حویلیاں پہ گرا تھا وہاں پہ جب انجن بند ہو گیا تھا, آپ نے پہلے یہاں پہ وہ لگائی ہے اسپیشل سروسز ایکٹ لگایا صرف اس لیے کہ پائلٹ بولے نا, وہ انکار کر دیتے تھے کہ یہ جہاز ٹیکنیکل ہے میں نہیں اڑاتا, صرف اس لیے کہ ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا. کیا یہ وہی جہاز نہیں لاہور میں جو دبئی سے آیا تھا جس کے 2 گھنٹے دروازے نہیں کھلے تھے؟ یہ بتائیں, پتہ کر کے بتائیں. دوسری بات, ڈگریاں جاری کون کرتا؟ سول ایویشن. یہ لسٹ کون جاری کر رہا ہے؟ پی آئی اے. اب ڈگریاں جو جاری کرتا ہے ادارہ اس کا تو ڈی جی نہیں ہے پچھلے 1 سال سے. اب کیسے باتیں کر رہے, کس نے آپ کو یہ لسٹ دی ہے؟ بتائیں منسٹر صاحب, بتائیں آ کر کہ کس نے آپ کو یہ لسٹ دی ہے؟ سول ایویشن انکار کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی, اور آپ یہاں پہ بیٹھ کر صرف جو اپنی غلطی ہے وہ نہ ماننے کے لیے آپ اس پہ ڈال رہے ہیں. دوسری بات, پی آئی اے کو کسی نے نہیں تباہ کیا, پی آئی اے کو اوپن سکائی پالیسی نے تباہ کیا جب آپ نے کراچی, لاہور اور اسلام آباد سے دوسری فلائٹس کو, ایئر لائنز کو ٹریفک اٹھانے دی. آپ مجھے لندن سے ٹریفک اٹھا کر دکھا دیں کوئی دنیا کی طاقت, آپ مجھے نیو یارک سے کوئی ٹریفک, آپ کا جہاز جائے گا وہ وہاں سے واپس آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ٹریفک اٹھائے اور کسی اور منزل پہ لے جائے. اور آپ کہتے ہیں فریٹ ریلوے فریٹ ٹرینز کے بغیر دنیا کی. چودھری منظور صاحب آپ کی یہ دونوں ٹیکنیکل باتیں میں مانتی ہوں,
دیکھا نا جب پوائنٹ پہ آئیں گے ہم تو اسی وقت آپ انٹرپٹ کریں. مثلا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دنیا کی کوئی ٹرین مجھے پروفٹ میں دکھا دے جو فریٹ پہ نہ چل رہی ہو, اور آپ کا NLC لے گیا اور ساری فریٹ تو اس کے پاس ہے, ریلوے کہاں سے ہوگا؟ اچھا سر, اور آپ کے 2 تجربات ہیں. میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں, مجھے پھر آگے بڑھ رہے ہیں سر, مجھے آگے بڑھ سکتے ہو, کیا اوور سٹافنگ پرابلم ہے کہ نہیں ہے قومی اداروں میں؟ کیا پولیٹیکل بھرتیوں کی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ جہاز جیسے کم ہوتے جائیں گے. 169 جہاز ہیں آپ کے ایمریٹس کے پاس, ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے, پیچھے ایک جہاز کھڑا ہوتا ہے. آپ کے جہاز کم ہے, آج لے آئیں, کل PIA وہاں سے نکل جائے گی. چلے سر, یہ تو الٹا ہوتا ہے کہ جہاز کو دیکھ کے کرو رکھا جاتا ہے, کہتے کرو کو دیکھ کے جہاز رکھ لیں آپ. تو ابھی چودھری منظور صاحب نے اٹھایا ہے, وہ بہت اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اوپن اسکائی پالیسی جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے پاس سنیں, جو روٹ آپ کو 10-15 سال کے بعد ملتا ہے, وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا سارا پیسہ کسی ایئر لائن میں لگا دیں اور خربوں ڈالرز کا وہ بنا دے, کھڑا کر دے, پیسے سے نہیں ملتا. دیٹ ٹیکس ٹائم. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس بہت قیمتی روٹس تھے. یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ کس کے دور میں وہ روٹس جو ہیں وہ اوروں کو دیے گئے, اور کس کے دور میں PIA کے پاس جو قیمتی اس کے انٹرنیشنل روٹس اس کو اویلیبل تھے نیشنل, وہ کیوں دیے گئے؟ اچھا سوال ہے, بالکل یہ بھی اچھا سوال ہے. نیکسٹ ٹائم اس پہ بھی ذرا بیچنا چاہتے ہیں, پچھلے بھی بیچنا چاہتے تھے, اصل سے خریدنا چاہتے ہیں. یہ زلفی بخاری ابھی جو کمیٹی بنی ہے اس میں زلفی بخاری بھی ہے, ارشد ملک نے براہ راست ان کو رپورٹ بھیجی ہے. پچھلے جو سیکٹری تھا اس نے انکار کیا, اس سے اتفاق نہیں کیا, اس کو ٹرانسفر کر دیا. سر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خریدنا چاہتے ہیں, نام لے رہا ہوں, سیکٹری کا نام لے رہا ہوں, جی جی, نصرت, اس کو ٹرانسفر کیا اور یہ نیا آ گیا. یہ بائی پاس پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بھی بائی پاس کر کے آ گئے. یہ روزویلٹ ہوٹل اور سکرائب ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں. اچھا چلے, میں تھوڑا سا فوکس PIA پہ رکھنا چاہتی ہوں. زبیر صاحب, یہ جو PIA کی بات ہی کر رہا ہوں, یہ دونوں ہوٹل PIA. جی سوری, یو رائٹ, مائی بیڈ, روزویلٹ ہوٹل PIA کا, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. جی زبیر صاحب, یہ جو نیریٹو ہے حکومت نے آج, بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نام بھی دیں گے, ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیے نام, اس کو مزید ہم انکوائری کریں گے. جو ساری باتیں چودھری منظور صاحب نے کہی, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی. یہ 3-4 ٹیئرز کی پرابلم ہے, اٹس ناٹ جسٹ کہ صرف سٹاف کا پرابلم ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ایشو نہیں ہے, یہ بھی غلط ہوگا. کہ یہ ایشو تو ہے, اوور سٹافنگ بھی ایشو ہے. کیپیبلٹی کے بارے میں جو آج کہہ رہے ہیں, اب ان کو یہ پروف کرنا ہوگا, شاید وہ آگے عدالت لے کر جائیں ان کو متعلقہ ادارے. پائلٹس جو ہیں اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں, لیکن کیا اوور سٹافنگ کا ایشو نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو. جی ماریا, انفیکٹ میں آپ کو, کیونکہ جب اس کی پرائیویٹائزیشن PIA کی ہو رہی تھی تو میں پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا, اور اس سلسلے میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, اور علی محمد جو ہیں پارلیمنٹری منسٹر بھی ہیں, اور وہ نکال بھی سکتے ہیں اس کی فیکٹس شیٹ. اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے. اس میں اسد عمر تھے, نوید قمر تھے, شیخ رشید تھے, جماعت اسلامی والے تھے, اور بھی PTI کے 1-2 اور لوگ تھے, مجھے یاد نہیں ہے, بٹ اسد عمر obviously was leading the thing. And stated position, and I am saying it on air live, ایک اگر کسی پارٹی کو اعتراض نہیں تھا اوور سٹافنگ کا, وہ PTI تھی. اور فیکٹ پہ فیکٹ دیے تھے اسد عمر نے کہ جی ایئر فرانس کا آپ دیکھ لیں امپلائی کمپنسیشن ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل کمپنسیشن اور ریونیو, اور ایمریٹس کا دیکھ لیں, اور فلانے کا دیکھ لیں. ریپیٹڈلی, انفیکٹ میرا آرگومنٹ ان کے ساتھ یہ تھا, کیونکہ میں اور وہ ہی بحث کرتے تھے اس ساری پارلیمنٹری کمیٹی میں, میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے میٹر آف کوانٹٹی, اٹ از آلسو اے میٹر آف کوالٹی. بیکاز مجھے اگر 5000 آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو مجھے وہ 5000 اپنی مرضی کے چاہیے. دا پارٹی وچ بلاکڈ اس from taking any action was PTI. اور میں یہ پارلیمنٹری کمیٹی PIA کی بنی تھی 2016 میں تھی. یہ میں جی یہ ان سے علی محمد کو میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ نکال لیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. دوسری بات, پلیز جب آپ PIA کو ڈسکس, ایک تو میں بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ جو نیا ایشو ہے آن دا فیک ڈگریز آف دا پائلٹس, مجھے صرف ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کو جو ہینڈلنگ تھی اس کو سینسٹیو طریقے سے کرنی چاہیے تھی. کیونکہ جب آپ روز پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہماری شوگر پرائسز اس لیے نہیں مینج ہوتی مارکیٹس کیونکہ یہاں مافیاز اور کارٹلز ہیں, پیٹرول پرائس کم ہونے سے بھی مافیاز اور کارٹلز ہیں, چین گندم ٹماٹر فلانا, روز جب آپ یہ کریں گے تو پلیز دنیا کا کوئی بھی انویسٹر اس ملک میں نہیں آئے گا. تو اس کو سینسٹیو
طریقے سے ہینڈل کرنا میں سپورٹ نہیں کرتا. تیسری چیز میں جو وضاحت کرتا ہوں, آپ نے شہباز رانا کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا 2016 کا, اور میں بالکل آن فیکٹ آن ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں, ہمارے زمانے میں 5 سال میں پی آئی اے سے تقریباً 4,500 امپلائیز ویریس ریزنز کی وجہ سے, کوئی ریٹائرمنٹ, ریزگنیشن, یہ جو بھی تھا, اور اس کی جگہ ہم نے 50% بھرتی کیے تھے, وہ بھی صرف اسینشل سروسز میں. اور لاسٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالکل امپورٹنٹ ہے کہ جی جس نے لائسنسز ایشو کیے تھے وہ سول ایویشن اتھارٹی ہے, اور میں حکومت پاکستان سے یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ وہاں جب سول ایویشن کی طرف جائیں تو ہاتھ پاؤں نہ کانپیں. پھر یہ نہ ہوئے کہ ہم سنیں کہ وہ چپ کر کے دبا دی گئی ہے رپورٹ کو. بالکل کریں, چاہے وہ جو بھی جس کا باپ تھا, دادا تھا, انکل, آنٹی, جس نے کیا تھا, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, مشرف کی حکومت نے, پی ٹی آئی نے, بٹ سول ایویشن مسٹ فیس the main brunt of this thing and they are answerable to this. Lastly ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے حوالے سے, بیکاز آپ ڈسکس کر رہی ہیں پی آئی اے کو, بٹ میں صرف ایک چیز بتا دوں, جب ہماری حکومت گئی تھی تو 1.4 ٹریلین کا قرضہ تھا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا کل ملا کے. آج ماشاءاللہ 2.8 ٹریلین کا ہو گیا, ڈبل. سو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ نون لیگ میں یہ ہوا تھا, پیپلز پارٹی میں یہ ہوتا, آپ اپنے 2 سال کا بھی ریکارڈ بتا دیا کریں کہ آپ نے اس کو بہتری لائے ہیں یا تباہی کی طرف لے کے گئے. اور ڈیٹ کو اگر دیکھ لیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ڈبل کیے 1.4 ٹریلین سے 2.8 ٹریلین. چلیں کوئکلی رسپونڈ کرتے ہیں. آج بھی جو ہے جو اپنا ہے ایویشن ڈویژن, اس کے کوسچنز ہم نے کیبنٹ ڈویژن میں, میں نے خود وہاں اس کے جواب دیے ہیں کٹ موشنز میں. تو میرا صرف زبیر بھائی سے یہی ایک پوائنٹ ہے, سوال نہیں کر رہا, میں صرف ایڈ کر رہا ہوں, اس پہ اگر یہ کامنٹ کرنا چاہیں ضرور کیجئے کہ ایویشن ڈویژن, سول ایویشن ڈویژن میں آتا ہے. ایویشن ڈویژن از پارٹ آف کیبنٹ ڈویژن. کیبنٹ ڈویژن کس کے نیچے آتی ہے؟ کابینہ وزیر اعظم کے نیچے. تو اگر سول ایویشن سے فیک ڈگریز گئی ہیں تو اس کا آنسریبل رسپانسبل وہ افسران ہیں, لیکن وہ افسران کے اوپر منسٹر صاحبان ہیں. جن منسٹر صاحبان کے دور میں جس حکومت میں فیک ڈگریز دی گئی ہیں, جس نے بھی کی ہے, دیکھیں یہ تو کوئی ایسی فیک ڈگری نہیں ہے, ایک آدمی ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس. اب دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا, ہاتھ پاؤں کانپنے شروع کر دیں گے, ہاتھ پاؤں اس لیے کانپیں گے, ان کو بھی پتا ہے. سول ایویشن کی طرف جب جائیں گے نا, سول ایویشن کی طرف جائیں گے تو ہاتھ پاؤں کانپنے شروع. پہلے ابھی سے بتا دیا کہ ہم ان کو نہیں پکڑیں گے, ان سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں ہمت چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ہمت اس پہ ان میں. چلے جی, یہ انسانی جان کا معاملہ ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ابھی اٹھائے مسئلہ تو اس کو ایٹ لیسٹ منطقی انجام تک ضرور پہنچائے, اور لوگ نہ ڈریں اپنی قومی ایئر لائن پہ ٹریول کرنے سے. ڈرے نہ ڈرے, یہ بھی ایک منسٹری ہے, اب ایک منسٹری ہے پوری, ایویشن منسٹری ہے جس کے منسٹر ہیں, اور اس کا سیکٹری ہے رہدا سے, وہ اب کیبنٹ ڈویژن کے انڈر نہیں ہے. اچھا چلیں جی, یہ ٹیکنیکلی وہ ڈیفنس منسٹری سے وہ الگ کیا تھا, وہ 2013 میں الگ کیا گیا تھا. ڈیفنس منسٹری میں پہلے آتی تھی ایویشن, اب نہیں آتی ہے. چلے علی محمد خان صاحب, اب آپ کو تو اس کی جڑ تک پہنچنا ہی ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی 2 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں چودھری منظور صاحب نے, وہ نہیں ہے جس میں ہم جو تیار ہیں ان کی ٹیکنیکل صحت اور کتنے وہ فٹ ہے فلائنگ کے لیے. سنیں چوہدری صاحب نے بڑی عجیب بات, مجھے نہیں پتا بریک میں آپ کو کتنا ٹائم ہے, صرف ایک نقطہ لے لیں. جی, چوہدری صاحب نے بڑی عجیب بات کی, کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے چوہدری صاحب, یہ پی آئی اے یا اسٹیل مل یا پاکستان ریلوے نوکریاں دینے کے ادارے نہیں ہیں, سروسز دینے کے ادارے ہیں. آپ نے اس میں اتنی نوکری دینی ہے جتنے اس ادارے کو چاہیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بندے تو ہمارے پاس آپ نے پہلے کیوں نہیں, آپ پہلے کیوں شور مچاتے تھے جا کے؟ چلے علی محمد خان صاحب ایسا کریں نا, آپ منٹس آف میٹنگ چیک کروا لیں. نہیں منٹس آف میٹنگ چیک کرا لیں. آپ نے بہت دفعہ لاء کیا. ایک سوال میں پوچھ لوں. جی پوچھ لیں. بہت دفعہ آپ نے علی محمد, جی زبیر صاحب پوچھ لیجیے. اسٹیل مل جا کے میں نہیں کہتا تھا کہ میں تحفظ دوں گا آپ کے امپلائیز کو, عمران خان کہتے تھے, ہر روز جاتے تھے, او جی ڈی سی وہ جاتے تھے, پی آئی اے وہ جاتے تھے, آن ریکارڈ ہے, ہر روز جا کے ہڑتالیں کرواتے تھے, بھڑکاتے تھے لوگوں کو, اور کہتے تھے یہ کہ ہم نہیں کسی کو نکالنے دیں گے. تمام ویڈیوز موجود ہیں, تو آپ ہمیں نہ لیکچر دیں کہ کتنے چاہیے ہوتے ہیں. چلے جی, اقتدار سے پہلے اور اقتدار کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اس میں فرق اور تضاد تو میں نظر ہی آ گیا. لیکن بہرحال بریک پر ہم جائیں گے, واپس آئیں گے. آخر میں ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ سے کووڈ کے بارے میں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کنکلوڈنگ نوٹ ہے جی کہ پاکستان میں جو کووڈ کے کیسز ہیں ان میں ایک ٹرینڈ جو دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ وہ کم ہو رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اس کے بارے میں جو پریڈکشن کی تھی ہمارے این سی او سی کے چیئرمین جو ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں اسد عمر, کہ کیا پروجیکشنز ہیں ان کے نزدیک, جو ڈیٹا انہیں ملتا ہے کہ پاکستان میں کس تاریخ تک کتنے کیسز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ذرا سنیے.
स्मार्ट लॉकडाउन मई के बस से होने शुरू हो गए थे, लेकिन हमने 14 जून को उसके अंदर ज़्यादा फैलाव की यहाँ से गाइडेंस दी और 20 बड़े शहरों के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा वबा का फैलाव था वहाँ पर निशानदेही करके बताया कि कौन कौन सी जगह हैं जिनको लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, और सूबों ने उसके बाद ये अपने इकदाम लेने शुरू किए। जो केसेस 3 लाख तक पहुँचने का खदशा लग रहा था वो 2.25 लाख तक बात पहुँच रही है। जी, वो कह रहे 3 लाख तक हमारा खदशा था, लेकिन शुक्र है कि 2.25 लाख तक वो बात पहुंच रही है। अभी जो मेरे पास आज के फैक्ट्स आए हैं उसमें जो यौमिया टेस्ट की सूरत हाल है, जरा इसके बारे में हमें सोचना होगा कि जून के महीने में सिर्फ 3 दिन 30,000 यौमिया टेस्ट की सतह अबूर हुई है। तो हम अपनी जो नेशनल टेस्टिंग कैपेबिलिटी है जो हमने बढ़ानी थी उससे अब हम कम टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया भर में ये मुरव्वजा कानून है कि जितने टेस्ट करेंगे उतना हमें पता चलेगा कि कितने पॉजिटिव हैं, उसमें क्या तादाद है। जब हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं तो हम ये क्लेम किस बेसिस पे कर रहे हैं कि ये केसेस कम हुए हैं और या इससे जो अमवात है वो कम हो रही हैं? तो थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना होगा। अच्छी बात है कि अगर कम केसेस हैं ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा अपने मैकेनिज्म को क्लैरिफाई प्लीज कर दीजिए। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।